سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانی سیاست اس وقت بڑے اہم موڑ میں داخل ہو چکی ہے اور عمران خان، ان کی پارٹی، ان کا قافلہ جو اسلام آباد ڈی چوک میں اگلے چند ہی گھنٹوں میں ٹکرا سکتا ہے، اگرچہ راستے میں بڑی سخت رکاوٹیں ہیں، رینجرز ہیں، کنٹینرز ہیں، پولیس ہے، ایف سی ہے، ریزرو فورس ہے، ہر طرح سے ریاست پوری کوشش کرے گی کہ یہ قافلہ آگے نہ آئے۔ لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ جو ڈیرہ اسماعیل خان سے قافلہ چلا تھا اس میں تقریباً 2500 گاڑیاں ہیں۔ 2500 گاڑیوں میں 5 سیٹر بھی ہیں اور ہائی روف بھی ہیں اور بسز بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اگر ہم ایوریج بات کریں کہ 7 لوگ ایک گاڑی میں ہیں، یا چلیں اگر آپ 5 لوگ بھی ایک گاڑی میں کہیں، تو صرف 12,500 لوگ صرف اس قافلے میں ہیں جو ڈیرہ اسماعیل خان سے چلا تھا۔ اس میں علی امین گنڈا پور کے قافلے کے لوگ شامل نہیں ہیں، جو چترال سے آئے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں، جو سوابی سے، مردان سے آئے ہیں، جو مالاکنڈ ڈویژن سے آئے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں، وہ سب اس کے علاوہ ہیں۔ تو 12,500 لوگ صرف ڈیرہ اسماعیل خان، جس میں میاں والی اور ڈیرہ اسماعیل خان اور کوہاٹ، بنو، نوشہرہ، یہ سارا قافلہ اس کے علاوہ ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کم و بیش کم از کم 40,000 کے قریب صرف کے پی کے سے لوگ داخل ہو سکتے ہیں۔ ابھی چونکہ انٹرنیٹ بندش کی وجہ سے فوری طور پہ معلومات نہیں پہنچ پا رہی ہے قافلے اور مارچ کے درمیان سے، اس میں بہت تعطل ہے اور وقت لگ رہا ہے، لیکن میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ 40,000 کے آس پاس لوگ کے پی کے سے اسلام آباد میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور اگر اتنی بڑی تعداد داخل ہو جاتی ہے تو پھر اسلام آباد، جس کی آبادی تقریباً 25 لاکھ ہے، اور 25 لاکھ کا 1% 25,000 بنتا ہے۔ 25,000 1%، یعنی اگر صرف 1% بھی اسلام آباد کے لوگ باہر نکل آئیں، اور 1% لوگ اگر صرف پنڈی شہر سے باہر نکل آئیں، جو کہ نکل سکتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد اور راول پنڈی کے لوگوں کا ابھی نکلنا بے سود تھا۔ جب تک مرکزی قافلہ یہاں نہیں پہنچتا تب تک شاید یہ لوگ نہ نکلتے۔ تو یہ بہت بڑی تعداد بن سکتی ہے جو ڈی چوک پہنچے گی۔ اور یاد رکھیے گا کہ اتنی بڑی تعداد کے ساتھ حکومت، ریاست، نظام لڑ نہیں سکتا۔ ان کو عمران خان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، ان کو عمران خان کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑیں گے، اور عمران خان کا کوئی مطالبہ غیر آئینی نہیں ہے۔ عمران خان کے تمام مطالبات آئین کی حدود میں ہیں، قانون کی حدود میں ہیں۔ ان مطالبات کی تسلی اور تشفی کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ 1,30,000 لوگ اسلام آباد میں روزانہ داخل ہوتے ہیں، 1,30,000، جس میں مریض بھی آتے ہیں قریبی علاقوں سے، گلگت بلتستان سے مریض آتے ہیں، کشمیر سے مریض آتے ہیں اسلام آباد میں، جہاں گجر خان سے لے کے ٹیکسلا، کہوٹا سے لے کے مری کے اطراف سے لے کے لوگ روز نوکریوں کے لیے آتے ہیں، لوگ روز کاروبار کے لیے یہاں آتے ہیں اور یہاں سے واپس جاتے ہیں۔ 1,30,000 لوگ آپ نے زندگی تباہ و برباد کر دی۔ 5 کروڑ روپے کا ڈیلی خسارہ ہو رہا ہے صرف جو اسلام آباد کے بس اڈے بند کیے گئے، 5 کروڑ روپے یومیہ۔ آج چوتھا دن ہے، 20 کروڑ روپے کا خسارہ آپ کر چکے ہیں۔ موٹر ویز آپ نے بند کی ہوئی ہے، روزانہ سرکار کو جو ٹول کی مد میں پیسہ اکٹھا ہوتا ہے وہ کتنا خسارہ ہو رہا ہے۔ گڈز ٹرانسپورٹ آپ نے بند کر دی ہے، اور پوری دنیا میں بی بی سی لائیو اپڈیٹ پہ چلا گیا ہے، بی بی سی لائیو اپڈیٹ پر چلا گیا ہے اس مظاہرے کو دکھانے میں۔ دنیا کے کم از کم 20 کے قریب، کم از کم 20 موقر، انتہائی معتبر، الجزیرہ سے لے کے، واشنگٹن پوسٹ سے لے کے، دی گارڈین سے لے کے، فرسٹ پوسٹ سے لے کے، فائنینشل ٹائمز سے لے کے، بی بی سی سے لے کے، کم از کم دنیا کے 20، ڈوچے ویلے سے لے کے 20 کے قریب معتبر ترین جو ذرائع ابلاغ ہیں وہ اس وقت پاکستان کے اس ڈیولپمنٹ پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو لوگ نکلے ہوئے ہیں آج عمران خان کے لیے، یہ لوگ کوئی مٹی کے ماتو تو نہیں ہے، یہ کوئی کھلونے تو نہیں ہے، یہ کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائے ہوئے لوگ تو نہیں ہے جو ساتھ آ رہے ہیں۔ یہ اسی ملک، اسی مٹی کے لوگ ہیں، یہ ہم میں رہتے ہیں، ہمارے آس پاس رہتے ہیں۔
آج ہر گھر پاکستان کا، اس میں عمران خان کا ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، کوئی نہ کوئی سپورٹ ضرور موجود ہے۔ کیسے آپ پاکستان کی اتنی بڑی واسٹ میجورٹی کی گردنیں کاٹ دیں گے؟ کیا اوپر سے کارپٹ بامبنگ کر کے ختم کر دیں گے؟ آپ نہیں کر سکتے۔ آپ یہ پبلک سپورٹ ہے اس کے ساتھ، مجھے لاکھ برا لگتا ہو عمران خان، مجھے زہر لگتا ہو، آپ کو برا لگتا ہو، مجھے نواز شریف برا لگتا ہو، مجھے زرداری برا لگتا ہو، لیکن ان کے ساتھ اگر لوگ ہیں تو وہ لیڈر ہیں پاکستان کے، ان سے اور ہم اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ روش ہمیں ختم کرنا پڑے گی کہ اگر آپ کسی کو دیوار سے جا کے لگا دیں اور کسی کے خلاف آپ انتقامی مقدمات کی بھرمار کر دیں اور اس کو کرش کرنا شروع کر دیں آپ، اور اگر وہ پر کھڑا ہو، مطالبہ کرے آپ سے، سوال کرے آپ سے، ریاست سے، کوئی غیر آئینی راستہ عمران خان نے اختیار نہیں کیا، کوئی غیر قانونی راستہ عمران خان نے اختیار نہیں کیا، وہ پبلک سپورٹ کی مدد سے آ کے وہ ثابت کرنا چاہتا ہے ریاست کو کہ میرے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے، میرا حق ہے، مجھے یہاں دیا۔ ابھی آپ نے دیکھا بنگلہ دیش میں کیا ہوا، حسنی مبارک کے خلاف جب تحریر اسکوائر، قاہرہ کے تحریر اسکوائر پر لوگ اکٹھے ہوئے 2011 یا 12 میں، صرف 18 دن لگے، 30 سال تک حسنی مبارک اقتدار پر رہا، 30 سال تک، صرف 18 دن کے اندر اس کا اقتدار ختم ہو گیا۔ لوگ وہاں آ کے بیٹھے، لوگوں نے 3 نعرے لگائے، فریڈم، ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں بریڈ، ہمیں روٹی چاہیے، ہمیں اپنے حقوق چاہیے۔ 18 دن کے اندر 30 سال کے ڈکٹیٹر کا اقتدار بالکل پارا پارا ہو گیا۔ یہاں پہ آپ کیا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر؟ کم از کم مجھے تو خوشی نہیں ہوگی کہ اگر خدا نخواستہ لوگ کسی ایسے راستے کی طرف چل پڑے جو تصادم کا راستہ ہو۔ لہذا جسے کہتے ہیں کہ دانش مندی، حکمت، ابھی خبر آ چکی ہے کہ مذاکرات منسٹرز انکلیو میں شروع ہیں، جہاں 3 لوگ حکومت کے ہیں، 3 لوگ تحریک انصاف کے ہیں، تو یہ ابھی پہلا راؤنڈ شروع ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اگلے 2-3 گھنٹے میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں، کیونکہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور، اسلام آباد، پہلا ٹکراؤ جب ان کا ہوگا وہ 26 نمبر چنگی پہ ہوگا، جہاں رینجرز ڈپلوائے کی گئی ہے۔ یہ بہت خطرناک کھیل ہے، پولیس کے ساتھ، تو پولیس ایک سویلین فورس ہے، اس کے ساتھ تصادم ہوتا رہتا ہے۔ رینجرز پیراملٹری، اگر آپ نے رینجرز کھڑی کی ہے اور یہ جو کراؤڈ اکٹھا ہو رہا ہے، یہ بہت ڈیزاسٹرس ہوگا، بہت ڈیزاسٹرس ہوگا، اور یہ کنٹینر وغیرہ کچھ نہیں ہے اس قافلے کے سامنے۔ آپ کنٹینر کی فصیلیں بھی کھڑی کر دینا تو یہ یوں کر کے گرا کے گزر جائیں گے۔ اگلے چند گھنٹوں میں یہ قافلہ اسلام آباد ڈی چوک سے مجھے تو ٹکراتا ہوا نظر آ رہا ہے۔